السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں اور بلکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کا ایک ماحول چل رہا ہے، اور اللہ عز و جل سے یہی امید تھی اور امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بیماری کو ختم فرما دیں گے اور امت کو اور انسانیت کو اس بیماری سے نجات عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عالی ذات سے، قادر ذات سے ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ اس بیماری کے دور میں رمضان المبارک کی مبارک بہاریں آ رہی ہے، اور رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتوں میں ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں ان حالات کے پس منظر میں تراویح کو لے کر کچھ مسائل پیش خدمت ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس دور میں تراویح کی کیا ترتیب کی جائے، کس طرح کی جائے، کیا کیا جائے، اس کے کیا اصول ہے، کیا آداب ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ پہلی بات، تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور رمضان المبارک میں پورے رات میں اور رمضان کے ہر روزے میں 20 رکعت 10 سلام سے تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل الگ سنت ہے، اور تراویح میں ایک قرآن مجید مکمل کرنا یہ الگ مستقل سنت ہے۔ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور 10 سلام سے 20 رکعتیں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو تراویح ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت، یہ ایک مستقل علیحدہ سنت ہے، اور اس میں ایک قرآن مجید مکمل کرنا یہ ایک مستقل علیحدہ سنت ہے۔ اس کے بعد اب ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ آج کل مسجدوں میں گیدرنگ اور جماوڑا اور پبلک کو جمع کرنا اور زیادہ لوگ جمع ہونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 اور 5 سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو۔ اس احتیاطی تدبیر کو ہمیں جس طرح ہم عام دنوں میں فرض نمازوں میں برقرار رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ انہی احتیاطی تدابیر کو رمضان المبارک میں بھی اور تراویح کی نماز میں بھی اسی احتیاطی تدبیر کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس وقت حکومت کا بھی تقاضا ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت بھی اس موقع پر ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو فالو کریں۔ اس تعلق سے ابھی مساجد کے دروازے بالکلیہ بند نہیں ہوئے۔ الحمدللہ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے، اور اس اصول کی رعایت کرتے ہوئے کہ 3 4 لوگ 5 لوگ باجماعت نماز مسجد میں پڑھ بھی رہے ہیں، سب جگہوں پر اسی طرح کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو جس طرح فرض نماز میں اس احتیاطی تدبیر کے ساتھ نماز باجماعت ہو رہی ہے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی ہماری مسجدوں میں اسی ترتیب کے ساتھ تراویح ہوتی رہے گی۔ اسی احتیاطی تدبیر کی رعایت کرتے ہوئے حکومت اور شاشن اور پرشاشن کے جو رولز ریگولیشن ہیں اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ تراویح ہوتی رہے گی۔ اس تعلق سے ایک مسئلہ بہت لوگوں کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، بہت ساری جگہوں پر گاؤں دیہات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جو مائک ہے اس کے لاؤڈ اسپیکر پورے محلوں میں اور ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ آ رہا ہے کہ امام صاحب اپنی مسجد میں وہاں تراویح پڑھاتے رہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسپیکر لگا لیں اور امام صاحب کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھ لیں، تو کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ گویا آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ گویا آن لائن تراویح امام صاحب مسجد میں پڑھاویں اور لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں اس طرح تراویح پڑھیں۔ تو کیا اس طرح تراویح ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح تراویح پڑھنا درست نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز با جماعت کے لیے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، نماز با جماعت کے لیے امام اور مقتدی کا مکان متحد میں ہونا،
ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب الگ جگہ میں ہیں، مسجد میں ہیں، اور مقتدی اپنے گھر میں ہیں، مکان متحد ایک جگہ کی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے اس طرح تراویح پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ صفوں کا اتصال، کنٹینیو صفوں کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کی غلطی خاص طور پر مکۃ المکرمہ میں ہوتی ہے کہ امام صاحب وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، قریب کے ہوٹل والے کسل کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے یا چلنے کی تھکاوٹ کو بچانے کی وجہ سے اپنی اپنی ہوٹلوں میں اور سلاد فلور میں، ایس فلور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں امام صاحب کی آواز اسپیکر سے آتی ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے، اتصال صفوف نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح تراویح پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام اور مقتدی دونوں کا مکان ایک ہونا اقتداء کی صحت اسی شرط کے ساتھ ہے کہ دونوں کا مکان ایک ہو۔ یہاں چونکہ دونوں کا مکان الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ ہے، لہذا اس طرح آن لائن تراویح پڑھنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تراویح جو ہے اس کے لیے پڑھانے والے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، غیر حافظ بھی تراویح پڑھا سکتا ہے۔ بس نماز پڑھانے کے لیے چاہے تراویح کی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو، آج کل گھروں میں نماز ہو رہی ہے باجماعت الحمدللہ ہو رہی ہے، تو امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ امام بالغ ہو۔ اب بالغ کا کیا مطلب؟ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کے 15 سال مکمل ہو گئے۔ یہ شرط یاد رہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ کب پیدا ہوا تھا وہ یاد رکھنا ہے۔ اس اعتبار سے یا تو اس کے 15 سال مکمل ہو چکے ہو قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، یا دوسری بات کہ اس کے اندر کوئی بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو چکی ہو، مثلا اس کو احتلام وغیرہ کبھی ہو چکا ہو، اس طرح کی کوئی بالغ ہونے کی علامت اگر اس میں پائی گئی تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے۔ حافظ ہونا تراویح پڑھانے والے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش تو ہم اسی بات کی کریں کہ ہر گھر میں ہمیں حافظ دستیاب ہو جائے، اویلیبل ہو جائے، لیکن ایسا مشکل ہے کہ ہر گھر میں کیسے حافظ دستیاب ہوں گے، نہیں اویلیبل ہوں گے۔ تو اب ایسی صورت میں مجبوری کے موقع پر قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کے بجائے الم ترى سے، اگرچہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا الم ترى قرآن مجید سے خارج ہے، وہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، تو الم ترى سے جو 10 صورتیں ہیں پہلی 10 رکعتوں میں اس کو، پھر الم ترى سے اگلی 10 رکعتوں میں پھر اس کو ریپیٹ کریں۔ تو تراویح پڑھانے کے لیے تراویح پڑھانے والے کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا حافظ دستیاب نہیں ہے، ہر گھر میں نہیں ہے، تو پھر الم ترى سے یا جہاں سے بھی قرآن مجید یاد ہے، مثلا کسی کو یاسین شریف یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، تو اس کے ذریعے بھی تراویح پڑھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ مسجد میں نہ جانے کا عذر ہے۔ مومن بندہ تو چاہ ہی رہا ہے کہ رمضان ہے، کاش مجھے مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن اس وقت سخت مجبوری کا عالم ہے، اس مجبوری کی وجہ سے وہ گھر میں الم ترى سے پڑھنے پر مجبور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ بندے کی دل کی تڑپ اور طلب کی وجہ سے اس کو وہ قرآن مجید کی جو سنت والا ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل عنایت فرما دیں گے۔ تو حافظ ہونا تراویح پڑھانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر میں حافظ صاحب اویلیبل نہیں ہے تو الم ترى یا جو بھی صورتیں یاد ہے اس سے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر گھر میں ہم اس طرح تراویح پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری گھر کی لیڈیز اور مستورات اور مائیں بہنیں وہ بھی اس نماز با جماعت میں شریک ہو سکتی ہے، چاہے فرض نماز ہو چاہے تراویح کی نماز ہو، دونوں میں ہماری مائیں بہنیں شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر گھر کی محرم عورتیں ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم عورتیں گھر میں ہیں، مثلا بھابیاں گھر میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی نماز با جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ گمان میں رکھتے ہیں کہ اگر امام اور نماز پڑھنے والی خاتون آپس میں غیر محرمیت کا رشتہ ہے تو وہ نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حرم شریف میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہزاروں عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ امام صاحب کی محرم کہاں ہیں؟ تو نماز
نامحرم کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس پردے کی رعایت کی جائے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پردے کی رعایت کی جائے تو نامحرم عورتیں بھی تراویح اور نماز میں شرکت کر سکتی ہے۔ کوئی کپڑے کا پردہ لگا لیا جائے یا متصل کمرے میں نماز پڑھ لی جائے تو اس طرح مائیں بہنیں تراویح کی نماز میں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ہر گھر میں تراویح کی نماز ہوگی، حفاظ اتنے زیادہ ہے نہیں، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ حافظ اویلیبل ہو جائے۔ اب اکیلے حافظ صاحب پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، تو ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حافظ صاحب اگر پختہ یاد کرتے ہیں پھر بھی بھول جا سکتی ہے تو وہ رکوع کر دیں اور نماز کے بعد دیکھ کر اس کی تصحیح کر لیں، اس کو یاد کر لیں اور پھر نماز پڑھائیں۔ لیکن بہت زیادہ کچا ہوگا تو پھر یہ صورت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن مجید کو مضبوط یاد کرنے کا اہتمام حافظ صاحب کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس عذر کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سوال پیش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ گنجائش بھی دے رہے ہیں کہ حافظ صاحب تراویح میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں، اور دیکھ کر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ غلطی کا سوال نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ منہ زبانی پڑھنا، حفظ سے پڑھنا ضروری ہے، لہذا دیکھ کر پڑھنا تراویح میں یہ صحیح نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اونچا رحل رکھ دیں گے اور سامنے قرآن مجید ہوگا، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب کے بقول قرآن مجید کی تلاوت مصحف شریف کو دیکھ کر کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نماز پڑھانا ثابت بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اس تعلق سے، لاک ڈاؤن کے تراویح کے تعلق سے آخری بات یہ عرض کرنی ہے، آخری مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ حفاظ کی کمی کی وجہ سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ صاحب ایک جگہ تراویح پڑھائیں اور اگلی تراویح دوسری جگہ پڑھائیں، یعنی ایک حافظ صاحب دو جگہ تراویح پڑھا سکتے ہیں، تو اس طرح گویا ان کی 40 رکعت تراویح ہو جائے گی۔ تو کیا وہ اس طرح تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ تراویح درست ہو جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح تراویح صحیح نہیں ہوگی۔ جو امام صاحب نے پہلی تراویح پڑھائی ہے وہ ان کی سنت مؤکدہ ادا ہو چکی ہے، اب جو وہ دوسری 20 رکعت پڑھائیں گے وہ ان کی نفل ہو جائے گی۔ مقتدی پیچھے والے سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نفل پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری مرتبہ ایک ہی امام 20 رکعت تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ اسی سے ٹچ ایک اور بات عرض کر دی جائے کہ ایک شخص 20 رکعت تراویح پڑھ چکے ہیں، پڑھانے کی بات نہیں، پڑھ چکے ہیں، اپنی سنت مؤکدہ ادا کر چکے ہیں، اب دوسری جگہ دوسرے وقت میں تراویح چل رہی ہے تو وہ وہاں اس تراویح میں جوائن ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، وہ ان کی نفل نماز بن جائے گی، یہ درست ہے۔ لیکن ایک امام 2 مرتبہ تراویح نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی اس لاک ڈاؤن میں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ حفاظ کی قلت کی وجہ سے کوئی حافظ صاحب ماشاءاللہ نوجوان مضبوط ہو، وہ 2-3 مرتبہ پڑھا سکتے ہو تو وہ تو پڑھا لیں گے، لیکن مقتدیوں کی وہ سنت ادا نہیں ہوگی، وہ نفل نماز ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک سے زائد مرتبہ امام صاحب تراویح کی نماز ایک دن میں نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ عز و جل ماہ مبارک رمضان المبارک کی مبارک بہاروں کو ہماری زندگیوں میں خیر لانے، تقوی لانے، مغفرت لانے کا ذریعہ بنائے، نمازوں کا عاشق بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس وبا کو دور فرما کر رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو بھگا کر ہم سب کو اپنے گھروں میں پہنچا کر عافیت کے ساتھ دنوں کو گزارنے اور مسجدوں میں عبادتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔